مجھے سمجھ نہیں آتی ایک مسلمان یہ سوال کیسے کرتا ہے کہ عائشہ کی ایج کتنی تھی. حضرت سلیمان کی 300 شادیاں 600 باندھی ہیں, کبھی بھی نہیں کسی نے سوال کیا. تو جو بندہ آپ کو یہ کنوینس کرے گا مریم کی شادی ہوئی بھی تھی پھر عیسیٰ پیدا ہوئے تھے, تو وہ پتہ کن کو خوش کر رہا ہے, وہ یہودیوں کو خوش کر رہا ہے. سورہ طلاق نہیں پڑھی ہوئی اور چائلڈ میرج کی کہانیاں سنا رہے ہیں حدیثوں سے اور عائشہ کی ایج سے. جی سورہ طلاق پڑھے, آپ کے طوطے نہ اڑے نا, مجھ سے رجوع کیجیے گا. حضرت عائشہ کی ایج کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ساتھ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے, اور بہت سارے اس پہ عجیب عجیب قسم کے کمنٹس بھی آتے ہیں, لیکن شاید ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے یا کیا ہے, ہم کیوں غیر مسلم کو جو ہے وہ چیز نہیں سیرہ نہیں پڑھی ہوئی نا. دیکھیں سیرہ تو چلے, اس سے بھی پہلے ایک فلسفہ اسلام کو سب سے پہلے اسلام کا بڑا مقدمہ کیا ہے وہ پہلے بتانا چاہیے مسلمان کرنے سے پہلے بچے کو, کہ بھائی وٹ از دا بگر پرابلم دیٹ یو گونا ہیو ٹو سالو, اینڈ فار دیٹ اس عمارت کو کن ستونوں پہ کھڑا کرنا, ایمان کا اصل میں مطلب کیا ہے. سو یہ عائشہ کی ایج والا مسئلہ یا نبی اسلام کی شادیوں والا مسئلہ یا کسی بھی معاملے پہ آپ کے اندر اگر پھر بھی تھوڑی سی کجی ہے تو ایمان کی کجی ہے, ایمان کی سمپل. مجھے سمجھ نہیں آتی ایک مسلمان یہ سوال کیسے کرتا ہے کہ عائشہ کی ایج کتنی تھی. مطلب سوچیں کہ وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کہیں تو ایک مینٹل ڈسپوزیشن ہے کہ اس کو ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ عائشہ کی ایج بتائی جائے کہ نہیں زیادہ تھی یا کم تھی, یا مطلب یہ ڈسکشن کیا ہے, ویئر از دس کمنگ فرام. اینڈ آئی نو آئی ایم اے سائیکالوجسٹ سو آئی نو ویئر از کمنگ فرام. میں تو مجھے تو پتہ ہے وہ بیماری ہے, نکالیں اس بیماری کو. یہ آپ کا وہ والا پوائنٹ دوبارہ آ گیا کہ وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے, وہ عجیب عجیب سے پوائنٹس نکال کے کسی ایسی سوچ کے تابع ہیں جو کہ وہ سوچ اللہ نے بتائی ہوئی ہے, یہ نفاق ہے. نفاق ہے جی اللہ تعالیٰ ہر نبی سے نام لکھ کراتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ حضرت عائشہ کی ایج اور چھوٹی کر دیں, بے شک مجھے کوئی فرق پڑتا ہے, میرے نبی نے شادی کی, میرے نبی 100 شادیاں کرے. حضرت سلیمان کی 300 شادیاں 600 باندھی ہیں, کبھی بھی نہیں کسی نے سوال کیا. نہیں وہ تو شریعت محمدی میں شاید 4 شادیاں فرض سے پہلے تو ہزاروں شادیاں کرتا تھا. چلو ٹھیک ہے, آپ بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں, جب ایک بندہ حضرت عائشہ کی ایج نکالنے کی کھوج لگائے گا نا, وہ وہیں سے کھوٹا ہو چکا ہے, کیونکہ وہ اس بارے میں یہ سیٹل نہیں کر سک رہا اپنے آپ کو کہ محمد میرے جیسا کیوں نہیں ہے. وہ یہاں پہ اس کو وہ کہ محمد میرے اصولوں پہ آئے, میں محمد کے اصولوں پہ جاؤں, نہیں محمد میرے اصولوں پہ جائے. تو نبی تو آپ کے اصولوں پہ نہیں آنے والا, وہ نبی ہے. ٹھیک ہے, سو میں آپ سے پھر بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جان کے ناملیز دینی ہوتی ہیں تاکہ نفاق ظاہر ہو جائے کہ جو مسلمان بنتے پھرے آؤ نہ دکھاؤ. پہلے کے انبیاء پہ بھی یہ ایسے ہوتا ہے. جی میں وہ بتاتا ہوں, میرا خیر بڑی لمبی تفصیل میں کر چکا ہوں کہ ایک بندہ بیٹھ کے آپ کو کہنا کہ عرفان صاحب حضرت مریم کی کیا پتہ شادی ہوئی بھی ہو, حضرت عیسیٰ سے پیدا ہوئے, تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ اور میں کہوں گا بھائی تو کیوں حضرت مریم کی شادی کروا رہا ہے؟ کیوں کروا رہا ہے شادی؟ مطلب نہیں وہ کیونکہ یہ لوگوں کو میں نے کنونس کرنا ہے کہ نہیں لوگ بہت اعتراض کر رہے ہیں. ایسے بندے کے ایمان کا میں نے کیا چارٹ ڈالنا ہے؟ آپ کو میں آسان سے ٹیسٹ بتاتا ہوں. جو بندہ آپ کو یہ کنونس کرے گا مریم کی شادی ہوئی بھی تھی پھر عیسیٰ پیدا ہوئے تھے, تو وہ پتہ کن کو خوش کر رہا ہے, وہ یہودیوں کو خوش کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ اور کسی کو خوش نہیں کر رہا. باقی ہم سب سیٹلڈ ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی, نہ عیسائیوں کو نہ مسلمانوں کو, یہ صرف یہودیوں کو اعتراض ہے. تو اگر آپ کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پھر آپ یہودیوں کے تابع ہوئے نا, ان کو خوش کر رہے ہیں, اللہ کو تو نہیں خوش کر رہے. یہ ہے وہ کجی, یہ وہ نفاق, اور وہ ایسے ایکسپوز ہوتا ہے. جی اسی طرح اللہ نے یہی تو ایکسپوز کرنا ہے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, لٹمس ٹیسٹ. حضرت زینب سے شادی کرا کے لٹمس ٹیسٹ تھا کہ بیچ میں سے نکلو نہ چھپے ہوئے مسلمانوں کے روپ میں نکل آئے. ٹھیک ہے, حضرت عائشہ کے ساتھ اس وقت نہیں کوئی مسئلہ ہوا, ایک دفعہ بھی اعتراض نہیں ہوا عرب کو. اب لیکن نفاق اللہ نے دیکھیں کہ حضرت عائشہ کا ایک اور احسان ہم پہ قیامت تک کے منافق نکال دیے. وہ ایک لائن یہ دیکھیے ادھر اسماعیل کو ابراہیم ذبح کر رہا ہے, کسی کو اعتراض نہیں. سوچیں کیوں؟ کیونکہ ابراہیم کو نبی مانتے ہیں. وہاں پہ سبحان اللہ ہو رہا ہے. جی اللہ اکبر, اللہ کی نشانی. اچھا تو بیٹا ذبح کرنا مطلب بچے کو قتل کر دینا, کیا یہ آپ نے اس کو ایکسپلین کیوں نہیں کیا کہ نہیں وہ اصل میں حضرت ابراہیم کو پہلے سے پتہ تھا؟ ایسی کوئی کہانی ڈالو نا, وہ ڈالے نا, پھر کوئی میں بھی مانوں کہ کس کو خوش کر رہے ہو, کیونکہ نہ وہ یہودی بنتے ہیں, نہ وہ عیسائی بنتے ہیں, نہ مسلمان بنتے ہیں, کیونکہ یہ تینوں کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اسماعیل ذبح ہو گیا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو کس کو کسی اور کو خوش کریں گے؟ بالکل اسی طریقے سے عائشہ کی ایج بڑھا کے مجھے بھی بتائیں کس کو خوش کر رہے ہیں. Who are you trying to please? It's that simple. کیونکہ نبیوں کے اوپر وہ والے اصول ولگار ہیں جو آپ کے اوپر لگے ہوئے تھے. اس کا مطلب نبی کو کھینچ کے نیچے لا کے اپنی طرف لے کے آنا چاہ رہے ہو, تو نبی تو ہی نہیں آنے والا نیچے.
مجھے تو میں تو ڈھونڈتا ہوں نارملیز کہ ایمان ٹیسٹ ہو, کوئی ایسا واقعہ ہو, کوئی سیرہ میں ملے, کوئی قرآن میں ملے جو بندہ کہ یہ ایکسپلین ہی نہیں ہو سکتا, تب کہیں جا کے ایمان میں آتا ہے نا. ورنہ کیا یقین کرتے پھر رہے ہو, یقین کا نہیں امتحان, ایمان کا امتحان ہے کہ اسلام پہ ایمان لائے تھے کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ خالی باتیں نہیں چلیں گی, چل شاباش پوری طرح اندر آ. اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کہ اے محمد ان سے کہیں اسلام میں داخل ہوئے, ایمان نہیں لے کے آئے, ایمان نہیں لے کے آئے. یہ بینر لگا کے نہیں کچھ ہونے والا ادھر. ابھی صرف آپ نے برانڈ انڈورس کیا ہے. ہاں یا محمد اسلام لائے ہیں, ایمان نہیں لائے. اور پھر ایک طرف اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کہا کہ ایمان والا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, شاباش. No confusions, no ifs and buts and anything. So جو بھی اسکالر یہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ جی نہیں ہمارے پاس ڈیٹا مل گیا عائشہ کی, تو بھائی ڈیٹا ڈھونڈ کیوں رہا تھا جو تجھے ملا ہے؟ یہ ہے اصلی سوال. تجھے اور مسائل کم تھے جو یہ والا ڈیٹا ڈھونڈنے کے لیے اتنا ٹائم لگایا تو نے. اچھا یہ جو مسائل ہیں آپ کے یہاں پہ زیادہ نہیں ہے, آپ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں یا جب پاکستان میں لائن کھینچی جا رہا ہوں, یہاں کے جو مسائل ہیں آپ اپنے مختلف اسکول آف تھاٹس میں الجھے رہتے ہیں, ان کے ساتھ ہی پھٹے کرتے رہتے ہیں. باہر جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہودیوں کے ساتھ بھی پھٹا کرنا ہے, آپ نے کرسچنس کے ساتھ بھی پھٹا کرنا ہے, ان کے ساتھ بھی بات کرنی ہے. یہاں آ کے اسی میں ہم یہاں یہ اس چھوٹی اس کو انفیریئر سائیکالوجی بولتا ہوں میں. انفیریئر سائیکالوجی, سپیریئر سائیکالوجی میں نے آپ کو بتا دیا, قرآن پاک نے بتا دیا کہ اگر ہم پولیٹیکل فتح میں آ گئے نا, یہ سارے غیر مسلم بھی کہہ رہے ہوں کہ نہیں حضرت عائشہ 6 سال کی تھی بھائی. اگر ہم فاتح ہو گئے تو یہ مفتوحوں کے اوپر یہ مسائل آتے ہی آتے ہیں. ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے اپنے ایگزسٹنس کو, اپنی بیماریاں نا, پھر اپنی یہاں کے وہ اپنے چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں نا. ان کو امریکہ کو یا ایتھیزم کو یا سائنس کو خدا اور لاجک کو خدا بنایا ہوا ہے. تو بیٹا آ جا پھر, اور لاجک توڑنے کا نام نبی ہوتا ہے. لاجک پہ اتنا ہی نہیں سمجھ آئے نبی کیا ہوتا ہے. لاجک کے تابع کہہ رہے نبیوں کو, کوئی ایک نبی بتائیں, میں آپ بتاتا ہوں یہ لاجیکل کام کیسے کیا اس نے. لاجک نہیں توڑے گا تو نبی کس بات کا, سوچیں ذرا. وہ تو سسٹم کا حصہ بن گیا نا, تمہارے تابع ہونے آئے نبی کہ ہاں جی تمہارے لاجک بھی پورا اترے. وہ تو جان کے اللہ ایسے کام کراتے ہیں کہ بھائی تو کر کے دکھا, تاکہ ذرا ایمان والے اور بیان والے ذرا باہر ہو کہ جی ہاں تم تو خالی بولتے تھے, آؤ نا ذرا. سو اس اور معراج کے واقعہ بھی انہوں نے خواب میں ڈال دیے نا. سوچیں ہر چیز کے اوپر نقب لگائیں گے کیوں کسی. پھر سمپل سا سوال ہے, میں دوبارہ سے پوچھتا ہوں, حضرت عائشہ کی ایج کو چیک کرنے کے لیے پروسیس سٹارٹ کیوں کیا تھا؟ وائی ڈیڈ یو ہیو ٹو لک فار اٹ کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہے؟ سوچیں, نبی کے اوپر مقدمہ کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے تھی نا آپ کو, وہ انرجی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. بہرحال اب مجھے پتہ ہے آرگیومنٹس, میں تو نفسیات سے واقف ہوں نا. وہ نہیں ساحل صاحب وہ چائلڈ میرج والے پھر یہ بہانہ کریں گے, وہ تو قرآن سے نکالتے ہیں. سورۃ طلاق کی آیت پڑھیں, 11 آیتیں ٹوٹل پڑھ لیں, آپ کو پتہ چلے گا کس عمر میں شادی الاؤ ہے کس میں نہیں. اس لیے نبی اسلام تک کیوں آ رہے, اللہ نے حکم نازل کیا ہوا ہے کہ شادی کی ایج کیا ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی. سو ڈونٹ گیو می دیٹ. کسی آپ کا نا وہ جو میں کہتا ہوں نا غلط مسلمان سے پالا, آپ کا صحیح مسلمان سے پالا پڑ گیا ہے, سمجھ رہے ہیں. آپ کو میرے آگے نہیں چلنے والی کہانیاں, سورۃ طلاق نہیں پڑھی ہوئی اور چائلڈ میرج کی کہانیاں سنا رہے ہیں حدیثوں سے اور عائشہ کی ایج سے. جی سورۃ طلاق پڑھے, آپ کے طوطے نہ اڑے نا, مجھ سے رجوع کیجیے گا, ٹھیک ہے, پورا ایمان لائیں. یہ ہے اصل میں کہانی. اب رہی بات اس کے ریپرکشن کیسے استعمال ہو سکتے نہیں ہو سکتے, اور مطلب اس کا غلط استعمال کیا کرنے والے ہیں, تو وہ تو میں کہاں سے شروع کروں, کون سے آیت سے شروع کروں, کون سی سورت سے شروع کروں کہ جو منافقوں نے قرآن کے تھرو غلط استعمالات کیے ہیں, وہ تو پھر اس کی تو بیماری اور وہ تو ہر چیز وہ تو بیماری اور ہے. میں مجھے یاد ہے وہ قادیانیوں نے قرآن سے اپنا وہ خاتم کو ختم کر کے نبی نکال لیا ہے. آ جاتے ہیں پھر استعمال کرنے پہ آئے, تو وہ لوگ ہر بندہ قرآن سے نکالنے کے لیے تو تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا تھا کہ یہ ان کے لیے کتاب ہے, لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ورنہ اس میں شک ہی شک ہیں. یہ صرف لا ریب فیہ تب ہے جب آپ کے اندر تقویٰ ہے, تو ورنہ نہیں ہے لا ریب فیہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن سے گمراہ جب کرنا ہو تو قرآن سے ہی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس صرف اللہ ہی ہے جو ہدایت پلائے گا, ورنہ یہ گمراہی بھی اللہ ہی کرتے ہیں کہ تو بہت زیادہ تیری بیماری ہے, تو لا تیری بیماری بڑھاؤں میں. اللہ نے خود سورہ بقرہ میں کہا ہے ان کے دل میں بیماری ہے اور میں اس بیماری کو بڑھا رہا ہوں. تم بدنیتی سے آئے ہو میرے پاس, سورہ بقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے, دل میں بیماری ہے اور ہم اس بیماری کو بڑھا دیتے ہیں.
کہ تم ٹیڑھی آنکھ رکھ کے آئے ہو قرآن پہ، شاباش آؤ نا پھر تمہیں بتاتے اسی میں گھمائی جاؤں جی وہ آنکھیں پھر ایسی گھومیں گی، وہ ٹیڑھی آنکھ تو پھر یہ اتنا آئیں تو پھر دیکھ لیتے ہیں کتنا ایمان بچتا ہے آپ کا کتنا نہیں. فیشن نہیں چلے گا، یا پورے آئیں یا بھاگ جائیں.